الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 تا 25 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہ یہود و نصارہ آپ سے جھگڑا کریں دین کے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور اسی طرح میری اتباع کرنے والے ہم سب نے اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف کر لیا ہے۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان اہل کتاب سے اور اسی طرح ان ان پڑھ لوگوں سے، کیا تم اسلام لے آئے؟ پس اگر وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے ہدایت پا لی، اگر انہوں نے اعراض کیا تو آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور نبیوں کو ناحق وہ لوگ قتل کرتے تھے، اور اسی طرح وہ لوگ قتل کرتے تھے ان لوگوں کو جو لوگوں سے انصاف کے ساتھ انصاف کا حکم کرتے تھے، تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے اللہ کی، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں کی ایک جماعت روگردانی کرتی ہے، بے رخی کرتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ ان کو ان کے دین کے بارے میں ان کی گھڑی ہوئی باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بس ان کا کیا حال ہوگا اس وقت جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام،
سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی زبانی یہ بات کہلوائی کہ اسلام کے حق ہونے کے جاننے کے باوجود، اسلام کے حق ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے دلائل پیش کیے، اپنے رسول کے ذریعے سے کئی معجزات دکھلائے، اس کے باوجود اگر یہ اسلام کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اور اسی طرح میری جو پیروی کرنے والے ہیں، میری اتباع کرنے والے ہیں، ہم سب نے اپنا رخ خالص اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ یعنی ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کے تابع و فرما بردار ہو چکے ہیں، تمہارے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جھگڑنے سے ہمارے دین اور اسلام پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ہم تو خالص اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکے ہیں۔ یہاں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہی کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں نے اپنا چہرہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کہ آپ یہ کہیے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا۔ پورے جسم میں چونکہ آدمی کا چہرہ بڑی عزت کی چیز شمار کی جاتی ہے، بہت ہی قابل قدر چیز شمار کی جاتی ہے، اسی وجہ سے حدیث میں باقاعدہ منع کیا گیا کہ چہرے پر کسی کو مت مارو، نہ اپنے چھوٹے بچوں کو مارنا چاہیے، نہ اپنی بیویوں کو مارنا چاہیے، نہ اپنے نوکر نوکرانی کو مارنا چاہیے۔ چہرہ بہت ہی معزز عضو ہے انسان کے سارے اعضاء میں۔ باقی اگر آپ کو تنبیہ کرنے کی، مارنے کی ضرورت پڑے اپنے بچوں کو یا اور کسی کو، تو ایسی مارنی چاہیے کہ اس پر نشان نہ پڑے، اس کے جسم پر، اور پھر چہرے کے علاوہ دوسری جگہوں پر مارنا چاہیے۔ چاہے ہمیں جتنا بھی غصہ آ جائے، چہرے پر مارنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا، اور ہمارا ہاتھ عام طور پر چہرے ہی پر اٹھتا ہے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے بعض شوہر جو اپنی بیوی سے سخت ناراض ہونے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کا ہاتھ بھی چہرے پر اٹھتا ہے، خود بیویوں کے چہروں پر مارتے، اور نوکروں اور غلاموں اور نوکرانیوں پر بھی اگر کبھی مار کی ضرورت پڑتی ہے تو چہرے پر ہی ہم مارتے ہیں، حدیث میں سخت منع کیا گیا۔ اب یہاں اسی چہرے کا ذکر کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ کہیں کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا۔ تو مطلب جب اپنی سب سے عزت والی چیز میں نے اللہ کی طرف کر دی ہے، اور اسی طرح میری تابعداری کرنے والے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے دوسرے سارے اعضاء کا رخ ہم نے اللہ کی طرف بدرجہ اولا کر لیا۔ جب چہرہ ہی اللہ کی طرف ہو گیا تو دوسرے اعضاء سب اللہ کی طرف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو ایک دوسری حدیث میں، ایک آیت میں بھی بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک ہی کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبانی یہ کہلوایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی جی آپ ان سے کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ میں اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ یعنی مجھے خود اپنے دین کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو خود اپنے دین کے بارے میں شک و شبہ ہے، دیکھیں نہیں غیر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، غیر مسلموں کو، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو آج بھی بھٹک رہے ہیں، پریشان ہیں صحیح دین کی، صحیح مذہب کے تلاش میں۔ کتنے غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں، نو مسلم جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، آپ ان سے ذرا کارگزاری لے کر دیکھیں، ان کی زندگی کا جائزہ لیں، ان سے ذرا پوچھیں تو وہ یہی بتائیں گے آپ کو، ایک عرصے سے میں بھٹک رہا ہوں، بے چینی میرے اندر موجود ہے، کہیں سکون نہیں ملتا، مجھے خود میرے دین پہ بھروسہ نہیں ہے، میرے مذہب پہ مجھے بھروسہ نہیں، اس لیے میں تلاش میں تھا کہ کوئی صحیح دین، صحیح مذہب مجھے مل جائے۔ چنانچہ میں نے سب دینوں کا مطالعہ کیا، سب مذہبوں کا مطالعہ کیا، سب کتابوں کا مطالعہ کیا، سب سے آخر میں جب میں نے قرآن کا، اسلام کا مطالعہ کیا، تب جا کر میرا دل اس پہ رکا اور مجھے اطمینان ہوا۔ اب وہ آدمی اسلام میں داخل ہو گیا، وہ کبھی اسلام سے نہیں پھرے گا۔
الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں اگر دوبارہ مرتد ہونا لکھا ہے تو پھر اس کے لیے اسباب ایسے آ جائیں گے کہ وہ پھر دین سے پھر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعوت دے رہے، میں تمہیں جس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، جس دین کی طرف بلا رہا ہوں، جس اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، یہ ایسے نہیں بتا رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، اور صرف میں نہیں بلا رہا ہوں، انا ومن اتبعنی، میرے ساتھ جو میرے یہ متبعین ہیں، میری پیروی کرنے والے، کون؟ صحابہ، صحابیات، وہ بھی جو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ان کو بھی 100% یقین ہے اس دین پر کہ یہی دین برحق ہے، 100% سچا ہے، اسی دین پر چل کر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا یقین، ایسا ایمان نصیب فرمائے، ورنہ امت کا حال آج بہت برا ہے، اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ خود ہمارے خاندان میں آپ جا کر تلاش کر کے دیکھیں، ہمیں معلوم نہیں ہے ہم خاندان والوں سے کب ملاقات کرتے ہیں، شادی بیاہ میں ملاقات کرتے ہیں، دوسرے موقعوں پر ملاقات کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، کاروبار تجارت کے بارے میں چند باتیں ہو جاتی ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے ان کو ایمان کے بارے میں پوچھا نہیں، کبھی ہمارا دین کے بارے میں مذاکرہ نہیں ہوا۔ خود ہمارے خاندان میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں نکلے گا، پوری یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خود میں بھی، ہمارے خاندانوں میں سے کوئی ایک آدمی ایسا نہ ہو جسے دین کے بارے میں شک نہ ہو۔ بہت سارے ملیں گے، ہم میں سے ہر ایک کے خاندان والوں میں ایسے افراد اگر ہم تلاش کریں گے، اگر ان سے بات چیت کریں گے تو ہمیں خود ملیں گے، ان کو خود اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے۔ اسلام اگر واقعی برحق مذہب ہے تو اتنا مسلمان کیوں پس رہے ہیں؟ مسلمانوں پر اتنی آفتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اسلام حق ہے، اسلام کامیاب ہوگا، اسلام کو سرخروئی ملے گی، بلندی ملے گی، یہ بہت کہا جاتا، بہت سنا ہے ہم نے، لیکن آج تو ہم پٹ رہے ہیں۔ غربت ہماری پیشانی پر لکھی جا چکی ہے، ذلت ہماری پیشانیوں پر لکھی جا چکی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے بعض مسلمان شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ واقعی یہ اسلام سچا بھی ہے یا بس ایسے ہی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ہر ایک کے خاندان میں ملیں گے، ایک نہ ایک فرد تو ضرور ملے گا خود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو سمجھا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف میں جو دعوت دے رہا ہوں، ایسے نہیں دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ نے کہہ دیا میں نے دعوت دے دی، اور میرے یہ جو صحابہ ہیں جو پورے عالم کو دعوت دے رہے ہیں، یہ ایسے نہیں دے رہے ہیں، علی بصیرتین، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ۔ ان کو خود سب سے پہلے اطمینان ہے اس بات پر کہ جس دین کی ہم دعوت دے رہے ہیں وہ برحق ہے، سچا ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں دنیا کی راحت اور سکون ہے، اور آخرت کی کامیابی اسی دین میں رکھی، چاہے حالات ان پر بھی آئے، صحابہ پر بھی آئے، ہم سے خطرناک آئے حالات ان کے اوپر، لیکن ان کو کبھی شک نہیں ہوا اس پہ، کبھی بھی۔ جتنے حالات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، جیسے ان پر حالات آتے تھے وہ حالات میں اور مضبوط ہوتے تھے، ان کا ایمان بڑھتا تھا، ان کا حالات کو دیکھ کر خدا پر اور زیادہ ان کو یقین آتا تھا۔ اس لیے ایک کامل ایمان والے ہونے کی ایک علامت ہے، جتنا ہمارے اوپر حالات آئیں اس پر ہمیں اتنا زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں تبھی تو حالات آ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے اسی کو تو سمجھایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں نہیں آزمائیں گے؟ ہم تو تمہیں سب سے زیادہ آزمائیں گے، کیونکہ تم ہمارے پیارے ہو، ہمارے قریبی ہو، تمہارے لیے ہم نے جنت بنا کر رکھی ہے، اس لیے سب سے خطرناک ایگزام تمہارا ہوگا، غیروں کا نہیں ہوگا۔ ان کے لیے کیا؟ ان کے لیے تو آخرت میں کچھ نہیں ہے، صرف سزائیں ہیں ان کے لیے، ان کو ہم ڈھیل دے دیں گے دنیا میں۔ آزمائش کس کی ہوگی؟ امتحان کس کا ہوگا؟ مصیبتوں کے پہاڑ کس پر توڑے جائیں گے؟ تمہارے اوپر۔ اسی آزمائش پر ہمیں پورے یقین کے ساتھ جمنا ہے کہ یہ برحق ہونے کی علامت ہے۔ آزمائش آ رہی تو سمجھ لو اسلام برحق ہے، اسی لیے آزمائش آ رہی ہے۔ تو غرض بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں بھی اسی مضمون کو سمجھایا، میں اور میرے اتباع کرنے والے، ہم نے اپنا رخ کامل طریقے سے اللہ کی طرف کر لیا، اور میں ساری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہوں۔
یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے، اور صرف یہی ایک دین ہے ساری انسانیت کے لیے. اللہ کے نبی کے زمانے میں جتنے لوگ موجود تھے اس وقت کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی زبانی ان کو سمجھایا، اے نبی جی آپ ان اہل کتاب سے جن کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، یہ یہودی ان کے پاس تورات موجود ہے، یہ عیسائی ان کے پاس انجیل موجود ہے، آسمانی کتاب ہے ان کے پاس، ان کو بھی، اور اسی طرح یہ عرب کے جو مشرکین ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، ان پر کوئی آسمانی کتاب نہیں اتری ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے دین کیا ہے، آخرت کیا ہے، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، حساب کتاب کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. ان کے سامنے صرف اور صرف دنیا ہی دنیا ہے. آپ ان ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیں اور یہ اہل کتاب سے بھی کہہ دیں، کیا تم اسلام نہیں لاؤ گے؟ اسلام میں داخل نہیں ہوگے؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہدایت پالو. تمہاری ہدایت، تمہاری کامیابی صرف اور صرف اسلام میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی کہلوایا، اور پھر آگے کہا کہ اگر تم روگردانی کرو گے، اگر اعراض کرو گے، اسلام کا، مسلمانوں کا، اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا، نقصان تمہارا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف تبلیغ ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. منوانا یہ اللہ نے ذمے میں نہیں رکھا، کسی کے ذمے نہیں رکھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک انسان کی ہدایت کے لیے کیسے تڑپتے تھے، بلبلاتے تھے، کہاں کہاں آپ نہیں پہنچے، کتنی تکلیفیں آپ نے برداشت نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بارہا تسلی دی، سمجھایا، محبوب آپ اپنے آپ کو ہلاک کیوں کر رہے ہیں؟ یہ الفاظ استعمال کیا اللہ نے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. محبوب ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے. آپ پر تو اتنا بوجھ ہم نے نہیں ڈالا ہے، آپ کو صرف ہم نے اتنی ذمہ داری دی ہے کہ آپ صرف میرا پیغام ان تک پہنچا دے، کافی ہے. نہ مانے نہ مانے ان کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری منوانی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف کہا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. اے میرے محبوب تمہارے ذمے صرف بات پہنچانا ہے، منوانا آپ کے ذمے نہیں ہے. آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر زندگی کا آپ کا ایک حج اور آخری حج، زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے کیے. علماء کہتے 4 عمرے ذی قعدہ کے مہینے میں کیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور زندگی میں ایک حج فرض ہونے کے بعد 6 ہجری میں حج فرض ہوا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع نہیں رہا حج پر جائیں. اس کی کئی علتیں ہیں، میں شروع میں بیان کر چکا ہوں جہاں یہ آیتیں آئی تھی. وفات سے جو 1 سال پہلے کا، بالکل وفات سے 3 مہینے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کیا ہے وہ زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، حج فرض ہونے کے بعد. حالانکہ اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے بھی گئے ہیں اور بارہا مکہ گئے ہیں، لیکن اسلامی حج جو آپ پر فرض کیا گیا، ہم پر جو فرض کیا گیا، وہ حج آپ نے زندگی میں 1 مرتبہ کیا. اس حج کے وقت میں سارے صحابہ موجود تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک لمبا خطبہ دیا، بہت ساری باتیں بیان کی. سب سے آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کے سامنے ایک سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تسألون عنی ماذا انتم قائلون. اے میرے صحابہ کل قیامت کے دن تمہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ پوچھیں گے میرے بارے میں، تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ میں نے دین تم تک پہنچایا یا نہیں؟ یہ سوال ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن ہر نبی کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ امتیوں کو پوچھیں گے. پوری امت کھڑی ہوگی، اللہ ایک نبی کو بلائیں گے، ہر نبی کو بلائیں گے. آدم علیہ السلام کو بلائیں گے، نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو بلائیں گے، اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سب کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے. اور ایک ایک نبی کے سامنے امت کو لا کر کھڑا کیا جائے گا. امت سے پوچھا جائے گا دیکھ رہے ہو یہ نبی ہے تمہارے، دنیا میں
میں نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، بتاؤ انہوں نے تم تک دین پہنچایا تھا یا نہیں؟ تو قرآن خود کہتا ہے ساری امتیں نبی کے بارے میں جھوٹ بولے گی کہ انہوں نے ہم تک دین نہیں پہنچایا۔ ہر امتی اپنے نبی کے بارے میں اللہ کے سامنے اللہ پوچھ رہے ہیں، قیامت کے دن بھی ہر امتی صاف کہہ دیں گی انہوں نے ہم تک دین نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں اگر کہہ دیں گے کہ انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے تو پھر تو دوزخ تو طے ہے ان کے لیے، سب جھوٹ بولیں گے کہ کسی نے ہم تک دین نہیں پہنچایا۔ تو پھر امت محمدیہ یہ امت کھڑی ہوگی، یہ امت کھڑی ہو کر گواہی دے گی، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان سب نبیوں نے اپنی اپنی امتوں تک دین پہنچایا۔ اب وہ ساری امتیں ہماری خلاف ہو جائیں گی۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تم ہمارے زمانے میں تھوڑی موجود تھے، تم کو کیا پتا؟ یہ سوال ہوگا، قرآن اسے نقل کرتا ہے۔ وہ امتیں پوچھے گی ہم سے کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو ہمارے بارے میں کہ ہمارے نبیوں نے ہم تک دین پہنچایا؟ تم تو اس وقت زندہ بھی نہیں تھے، تمہارا تو وجود بھی نہیں تھا۔ تو یہ امت گواہی دے گی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت تک دین پہنچایا ہے۔ تو نبی کی بات پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم خود گواہی دے رہے ہیں کہ ہر نبی نے تم تک دین پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے میری امت بالکل سچ کہہ رہے، میں نے ان کو بتایا تھا کہ ہر نبی نے اپنی امت تک دین پہنچا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے یہ جو آخری حج تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پوچھا، جو امت سامنے موجود تھی، جو مسلمان تھے، 1,24,000 کا مجمع صحابہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ کل اللہ تعالیٰ میرے بارے میں پوچھیں گے تم سے، کیا جواب دو گے تم؟ فما انتم قائلون، تم کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ تو سارے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب دیا، نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیں گے، ہم گواہی دیں گے، سب گواہی دیں گے۔ سب صحابہ نے ایک آواز ہو کر کہا ہم گواہی دیں گے آپ کے بارے میں کہ آپ نے اپنی رسالت کو ہم تک پہنچا دیا۔ قد بلغت الرسالہ، اللہ نے جو آپ کو رسول بنا کر بھیجا تھا، جو دین دے کر آپ کو بھیجا تھا، وہ دین اللہ نے جو آپ کو دے کر بھیجا تھا آپ نے ہم تک پہنچا دیا، ہم خود گواہی دیں۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَہ، آپ کے ذمے جو امانت سپرد کی گئی تھی دین کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، وہ امانت کا حق آپ نے پورا ادا کر دیا۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور امت کو آپ نے خیر خواہی کی، ان کے لیے خیر خواہی کے سارے طریقے آپ نے اپنائے اور امت کی خیر خواہی کے لیے آپ نے جان توڑ کوشش کی، محنت کی۔ جب سارے صحابہ نے اپنی زبان سے یہ جملے ادا کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اب براہ راست اللہ سے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، دیکھ پوری امت گواہی دے رہی ہے، پورے کے پورے ایک آواز میں گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے سب کچھ پہنچا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن ساری امتیں جھٹلائیں گی اپنی نبی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں گواہی دلوائی اور اللہ کو گواہ بنایا، تو گواہ رہے، دیکھ میری امت گواہی دے رہے کہ میں نے دین پہنچا دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف تبلیغ تھی، دین پہنچانا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دین پہنچایا نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انتھک محنت کی، کوشش کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو خود بار بار جبرائیل کو بھیج کر تسلی دینی پڑی، اے محبوب اپنے آپ کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں؟ ہم نے تو ایسا بوجھ نہیں ڈالا آپ کے اوپر، اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، اتنا کیوں تڑپ رہے ہیں، اتنا کیوں بلبلا رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ایک ایک فرد کا غم ایسا لگا ہوا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بار بار تسلی دینے اور سمجھانے کے باوجود بھی موت تک اسی امت کے غم میں گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں، اللہ کو سب کا علم ہے۔ قیامت کے دن کوئی امت جھٹلا دے اپنے نبی کے بارے میں، وہ تو بس اللہ معلوم کرنے کے لیے ایک سوال کریں گے، ایسے نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو تو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ لکھ دے لوح محفوظ میں،
جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہونے والا، سب کچھ لکھ دے، سب لکھا جا چکا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور جو لکھا ہوا ہے وہ سب سوکھ چکا ہے، اب اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ کو تو پہلے ہی سے علم ہے، بس ایک سوالیہ انداز ہوگا کہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، سچ بولتے ہیں یا آخر وقت میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہودیوں کے ایک بہت بڑے جرم کا بیان کیا۔ اتنے بڑے مجرم تھے یہ یہودی، اتنے بڑے، آج بھی دنیا میں سب سے بڑے مجرم، سب سے زیادہ کٹر، انسانیت سے نفرت کرنے والے اگر کوئی ہیں تو یہی ہوئے۔ ان کی سرشت میں گناہ، ظلم کا مادہ بھر دیا گیا۔ ان کا اتنا خطرناک عمل قرآن نے نقل کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پاپی اور مجرم ہیں جو نبیوں کو تک انہوں نے نہیں بخشا ہے، نبیوں کو یہ قتل کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ ایک عام مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس سے بڑھ کر ایک نبی کا قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن پاک میں بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے قتل کے بارے میں، اور یہ اتنے بڑے پاپی مجرم تھے، انہوں نے نبیوں کو نہیں بخشا۔ مسند ابن ابی حاتم کی روایت ہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن سب سے سخت عذاب کسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انہیں سب سے سخت عذاب ہوگا۔ اور پھر ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے نیک لوگوں کو قتل کیا ہے، جو لوگوں کو نیک کام کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، ان کو انہوں نے قتل کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت میں جس چیز کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 نبیوں کو قتل کیا تھا، ایک دن میں 43، 40 پر 3 نبیوں کو ایک ہی دن میں انہوں نے قتل کیا، صبح کے وقت میں قتل کیا۔ اور اس وقت چونکہ نبیوں کا سلسلہ عام تھا، ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کا سلسلہ چلایا ہے وہ الگ طریقے سے چلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن اس سے پہلے جو نبی آئے ہیں، کوئی خاندان کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی محلے کے لیے، کوئی ملک کے لیے، اس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، اور ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کیا۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ، تو اس وقت کے جو نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنی گندی اور بڑی حرکت انہوں نے کی ہے، تو اس میں سے 170 افراد نے ان کو روکا، منع کیا، برا بھلا کہا، تو انہوں نے اسی وقت ان 170 افراد کو بھی قتل کر دیا۔ تو ایک دن میں 2 اتنے بڑے جرم کے، یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا صحابی کو کہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ صبح کے وقت انبیاء کو قتل کیا اور شام کے وقت 170 جو عابدین تھے، نیک لوگ تھے، جنہوں نے ان کو روکا تھا، ان کو بھی قتل کر دیا۔ اتنا خطرناک جرم ان لوگوں نے کیا، قیامت کے دن ان کو سب سے سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور یہاں علماء نے ایک نکتہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی، یعنی ان لوگوں سے مراد جو نیک لوگ ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی اگر جان بھی جانے کا موقع آئے، تب بھی آدمی کو دین کے کام سے اور دین کی دعوت دینے سے رکنا نہیں چاہیے۔ ہر حال میں آدمی کی ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی کہ وہ دین کی دعوت لوگوں کو دے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، لیکن اس کے درجات بتائے گئے حدیث میں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، 3 درجے بتائے گئے۔
جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو جا کر خود اپنے ہاتھ سے روکو۔ یہ کس وقت ہے؟ جب آپ میں اتنی طاقت ہے، آپ روک سکتے ہیں، آپ کو زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس وقت یہ حکم ہے کہ آپ جا کر برائی کو خود اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر یہ موقع نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، برائی ختم نہیں کر سکتے، تو پھر دوسرا درجہ بتایا حدیث میں، فَبِلِسَانِی، کم از کم زبان سے روکو۔ سامنے بھی آپ نہیں گئے، دور ہی سے کھڑے ہو کر ان کو روکو کہ یہ جو کام کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، یہ برا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ انسانیت کے خلاف عمل ہے، آپ اپنی زبان سے روکیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اگر آپ کو اس کی بھی طاقت نہیں، آپ زبان سے روکیں گے تو آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر تیسرا اور آخری درجہ ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے بتایا گیا، اس سے آگے اور کوئی موقع نہیں ہے تمہارے لیے۔ وہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں اسے برا سمجھو، یہ جو کام کر رہا غلط کر رہا، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو کم از کم یہ خیال کر لو کہ یہ جو کام کر رہا ہے غلط کر رہا۔ اگر یہ بھی خیال تمہارے دل میں نہیں آیا برائی کو دیکھ کر، گناہ کو دیکھ کر، تو پھر ہمارا ایمان بہت کمزور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دل میں برا سمجھنے کو اضعف الایمان کہا، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر کوئی آدمی دل سے بھی برا نہیں سمجھے گا تو پھر اس کا ایمان کہاں جائے گا؟ ذرا سوچ کر دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے جو برا سمجھ رہا اس کے بارے میں کہا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کیونکہ بالکل آخری سٹیج ہے ایک مسلمان کے لیے۔ مسلمان کے لیے تو پہلا حق ہے کہ ہاتھ سے جا کر روکے، تھوڑی بہت تکلیف بھی اسے پہنچ جائے کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دیں گے۔ دنیا کیا ہے، آخرت میں تمہیں بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ اگر نہیں کر سکتے، زیادہ خوف ہے، تو کم از کم زبان سے بھی نہیں تو آخری درجہ کم از کم اپنے دل میں برا سمجھو، اور یہ دل میں برا سمجھنا بھی ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر یہ بھی تم نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا ایمان والا ہونا ہی محرومی کی بات ہو۔ آج کتنے گناہوں کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ زبان سے برا بھلا کہتے ہیں، نہ دل میں اسے برا سمجھتے۔ خود ہمارے گھر میں اپنے بچے گناہ کے کام کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، نہ ہاتھ سے روکنے والا کوئی ہے، پورا گھر بیٹھ کر تماشائی بنا ہوا ہے، نہ زبان سے کوئی روکنے والا ہے، سب دیکھ کے بیٹھ کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ دل سے برا سمجھنا تو کیا ہی، یہ ایمان کے سب سے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تو غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ بنی اسرائیل اتنے بدتر تھے کہ انہوں نے دن میں 43 نبیوں کو قتل کیا اور 170 زاہدین اور عابدین کو انہوں نے شہید کیا، قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے کہا کہ فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی جی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ایک طرف تو دردناک عذاب ہے اور دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں؟ خوشخبری سنا دو۔ کتنا بڑا مذاق ہے، ہم بھی استعمال کرتے نہیں بعض مرتبہ، جا کر بولو آج رات میں آئے تو ان کو اچھے چیلے پڑتی ہیں، کنا بولتی نہیں، مذاق ٹھٹا اڑاتے ہیں، ہم بھی یہ جملے استعمال کرتے ہیں استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ استہزاء کے طور پر اپنے نبی کی زبانی کہلوا رہا ہے، ان کو خوشخبری سنا دو، کس کی؟ جنت کی نہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری سنا دو۔ ایک تو آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہوئے، آخرت میں بھی ضائع ہوئے، آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ پھر آگے کی آیت میں یہ بات فرمائی گئی کہ یہ اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، ان کے پاس باقاعدہ دین تھا، مذہب تھا، اس کے باوجود یہ لوگ راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ حالانکہ ان کو کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کے مطابق عمل کرو، یہ کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، تو یہ لوگ کتاب سے روگردانی کرتے ہیں، بالکل پھرے چلے جاتے ہیں۔ جیسا مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں 2 یہودیوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ 2 یہودیوں سے زنا سرزد ہوا، تو ان کو تو معلوم تھا کہ تورات میں حکم کیا ہے؟ رجم کرنے کا۔ رجم کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں پورا جسم
دھسا دیا جائے، صرف چہرہ باہر ہو اور باہر کھڑے ہو کر لوگ چھوٹے چھوٹے باریک باریک کنکریوں سے جو نوک دار ہوں ایسی کنکریاں لے کر اسے اتنا مارے جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اسے نہ چھوڑے۔ ایسی سخت سزا ہے زنا کی، جو شادی شدہ لوگ زنا کرتے ہیں، تو لوگ جو یہودیوں نے زنا کیا، اب ان کو تو پتہ تھی سزا کیا ہے، اب یہ جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تاکہ اسلام میں کوئی ہلکی پھلکی سزا ہوگی تو وہ ہمیں دے دی جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ تمہیں رجم کیا جائے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ نہیں ہمیں رجم نہیں کیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا خود تمہاری کتاب لے کر آؤ تورات، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ تورات لائی گئی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے گا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کیا، تو جو دوسرے یہودی تھے انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ہمارے لوگوں کو رجم کیوں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ انہی کے کتاب کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ روگردانی کرتے ہیں، پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں، غصہ کرتے ہوئے، ناراض ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کا ایک عقیدہ بیان کیا ہے، ان کی ایک سوچ، ان کا ایک خیال، گویا کہ ان کا ایک عقیدہ بن چکا تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی مگر چند دن۔ کیونکہ یہودی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی نسلوں میں سے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین کے خاندان میں سے ہیں، ہمیں قیامت میں ذرہ برابر بھی عذاب نہیں ہوگا، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہمیں ذرہ بھی عذاب نہیں ہوگا، عذاب تو دوسروں کو ہوگا، دوزخ ان کے لیے بنائی گئی ہے، جنت صرف ہمارے لیے بنائی گئی۔ نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے محبوب بیٹے ہیں، اولاد ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب بھی ہیں، ہمیں ہرگز عذاب نہیں ہوگا۔ یہ باقاعدہ ان کا خیال تھا، عقیدہ بن چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں آخرت میں بالکل عذاب نہیں ہوگا۔ اگر بالفرض ہمیں دوزخ میں ڈال بھی دیا گیا تو صرف 40 دن ہمیں عذاب ہوگا۔ یہ خود انہوں نے آپس میں گڑ لی تھی یہ باتیں، اللہ کی طرف سے کوئی یہ بات بتائی نہیں گئی تھی، انہوں نے خود آپس میں یہ چیزیں بنا لی تھی کہ ایک تو دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو یہودی صرف 40 دن جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو باپ دادا تھے انہوں نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی وہ 40 دن کی تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سامری نے جو بچھڑا بنایا تھا، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اسے بچھڑا کہتے ہیں، سونے سے زیورات لے کر بنایا تھا اس نے، تو وہ آوازیں کرنے لگا تو سب بنی اسرائیل میں سے بعض انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی تھی کہ یہی ہمارا خدا ہے، تو وہ 40 دن پوجا کی تھی۔ اب یہ سمجھتے تھے کہ ایک تو دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے، ڈالے بھی جائیں گے تو صرف 40 دن ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ صرف ان کی گھڑی ہوئی ہے، ان کی بنائی ہوئی، کوئی کل قیامت کے دن ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں بالکل ایک اصولی ضابطہ بیان کر دیا۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ہر آدمی کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورا نیک عمل کا بدلہ ملے گا، جنہوں نے گناہ کے کام کیے ان کو گناہوں کا پورا بدلہ دیا جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنہوں نے نیک کام کیے ان کی نیکی کم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کے گناہوں کو اللہ نہیں بڑھائیں گے، جتنے گناہ کیے ہیں اتنے ہی گناہوں کی سزا دی جائے گی، جتنے نیک اعمال کیے ہیں اتنے ہی نیک اعمال پر ان کا ثواب دیا، کسی کے نہ نیک اعمال میں کمی کی جائے گی نہ گناہوں میں اضافہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی امتوں کے ان واقعات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبق حاصل کر کے کامل ایمان نصیب فرمائے، اور موت تک اللہ تعالیٰ اس ایمان پر ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔